الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بات کریں گے کس رشتے سے، موضوع، جملہ یا الفاظ کس رشتے سے۔ رشتہ ایک تو وہ ہے جو رب کی ذات نے بنائے ہیں، جو گنتی کے افراد ہیں۔ کچھ ایسے رشتے بن جاتے ہیں، کچھ ایسے تعلقات بن جاتے ہیں، کچھ ایسی فریکوینسیز عام انسانوں کے ساتھ بن جاتی ہے، خاص انسانوں کے ساتھ بن جاتی ہے۔ اس رشتے کو نام نہیں آپ کو دے سکتے، ہوتے وہ مصنوعی رشتے ہیں، آرٹیفیشل رشتے ہیں، ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، لیکن اس رشتے کو آپ ایک نام یعنی کوئی نام نہیں دے سکتے۔ سپوز کوئی شخص آپ کو اچھا لگتا ہے، یا کوئی خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے جس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے، بہن ہے، کزن ہے، کولیگ ہے، جاننے والی ہے یا جاننے والا ہے، یا پرانا بچپن کا کوئی ساتھ ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا موضوع کے آگے چل کے اس کے اندر کافی دلچسپی انشاءاللہ پیدا ہوگی کہ کس رشتے سے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ رشتوں کو اس طرح جوڑ لیتے ہیں کہ جی پڑوسی کے رشتے سے ہم آئے ہیں۔ اچھا، پڑوسی کا رشتہ چلیں یہ بھی ایک مان لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم آپ کے فلاں رشتہ دار کے رشتے سے آئے ہیں۔ اچھا جی، کوئی ننیال کا نام لے لیتا ہے، کوئی ددیال کا نام لے لیتا ہے۔ ہم یا آپ کا ایک جو تعلق واسطہ ہے یہ کس رشتے سے ہے، اس پہ ذرا سمجھنا ہے، اس پہ توجہ بھی چاہیے ذرا۔ اور جب یہ رشتہ کس رشتے سے تعلق جب کھلتا ہے تو اس وقت کئی ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جس میں کہیں پر کچھ دل کے اندر شور ہوگا تو وہ بھی آپ کو فیل ہوگا۔ کہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی ضرورت مند یا کوئی ایسا فرد جس کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں یا ان کو آپ بلوا لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ سوال اٹھے گا کہ کس رشتے سے فلاں شخص آیا ہے یا فلاں خاتون آئی ہے یا فلاں فیملی آئی ہے۔ وہ کس رشتے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ذرا کھولنا ہے جتنا ہم کھول سکیں۔ اب 2 4 6 رشتوں سے ہٹ کر دن کے اندر 25 افراد سے آپ ملتے ہیں، 30 افراد سے ملتے ہیں، 50 سے ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں افراد جو ان گنت لوگوں سے ملتے ہیں، تو ان سے بھی ایک سوال ہے کہ یہ کس رشتے سے ملتے ہیں۔ اچھا، پھر گھوم پھر کر جو ہے نا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں بن پاتی بات، تو ہم بڑا آسانی سے آرام سے کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک انسانیت کا رشتہ ہے، یہ ایک بھائی چارے کا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے کو چاہنے کا رشتہ ہے۔ ہم اس رشتوں کو جس کی کوئی اسٹرینتھ، جس کی کوئی ورتھ، جس کا اصل کوئی نام نہیں ہے، اس طرف بنا دیتے ہیں۔ اب جو انسانیت کا رشتہ ہے اس کے اندر کئی ساری چیزوں کے تقاضے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں اور آپ نے پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر انسانیت کے رشتے سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہم پورا اس ہیومینٹی کے اندر اترتے ہیں، کیا ہم پورا ان تمام احکامات کو تسلیم کرتے ہیں جس سے ہم مان کے ساتھ یا ناطے کے ساتھ یا تعلق کے ساتھ یہ بات بول سکیں کہ جی یہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ زمانے کی جو نظر یا زمانے کی جو نگاہ ہے اس کے اندر ہر دور میں میل ضرور رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی شخص اگر کسی خاتون کو سپورٹ کرتا ہے، بات ذرا سمجھنے والی ہے، تو سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا آبجیکشن یہ اٹھے گا کہ یہ کس رشتے سے۔ یہاں پر یہ جو رشتہ ہے، جو آرٹیفیشل رشتہ یا بنا ہوا رشتہ یا احساس کا ایک رشتہ ہے، اس کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں رہتی۔
یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر ان رشتوں کی ویلیو سامنے آتی ہے جس میں کوئی بھائی ہے آپ کا, کوئی ہمشیرہ ہے آپ کی, والد ہے آپ کا, کوئی چچا ہے آپ کا, کوئی ماموں ہے آپ کا. یہ جتنے بھی رشتے ہیں کس رشتے سے, جن کو پھر اس جگہ پر لایا جاتا ہے یا اس جگہ پر یوز کیا جاتا ہے یا اس جگہ پر ان کو بلایا جاتا ہے, یہ بھی صرف آنکھ کے کھلنے تک کے رشتے ہیں. جیسے ہی انسان کی آنکھ کا بند ہونا, ان رشتوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. پھر صرف خیال کی حد تک وہ رشتے رہتے ہیں. فلاں کا رشتہ اس کے ساتھ تھا, فلاں کا وہ بیٹا تھا, یا فلاں کی وہ ماں تھی, یا فلاں کا وہ باپ تھا. کس رشتے سے؟ ذہن میں رکھیے گا کہ کس رشتے سے. اور یہ جو احساس والے رشتے ہوتے ہیں, محسوس کرنے والے رشتے ہوتے ہیں, یہ رہتے سدا بہار ہیں. یہ جب تک سانس ہے, جب تک دم ہے, جب تک چاہنے والے ہیں, جب تک پیار کرنے والے ہیں, جب تک آپ کے احساس کو, آپ کے دکھ کو, آپ کے رنج کو اپنا دکھ, اپنا رنج سمجھنے والے افراد چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ معاشرے میں, لیکن اس رشتے کا نام کوئی نہیں ہے. تو سوال پھر اٹھتا ہے کہ کس رشتے سے. اب جن پر آپ قیاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس رشتے سے میں نے بات کی تھی, اس مان سے میں نے بات کی تھی, میں اس بھرم سے میں نے بات کی تھی کہ میرا یہ بھائی ہے, بھائی کے رشتے کو سوچتے ہوئے, والد کے رشتے کو سوچتے ہوئے, والدہ کے رشتے کو سوچتے ہوئے, جو رب نے رشتے بنائے ہیں. بات ذرا سمجھیے گا. اب جب ان رشتوں کے اندر وہ ریالٹی, وہ ایک اوتھینٹک پن, وہ ایک اپنا پن جب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر جو آرٹیفیشل جس کو میں اور آپ بناتے ہیں, فلاں شخص کے پاس چلتے ہیں, لیکن اندر سوال اٹھتا ہے کہ کس رشتے سے. پھر اندر سے ہی جواب آتا ہے, نہیں وہ بڑا جو ہے وہ ہیلپ کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے, اس سے بات کرتے ہیں جا کے اپنے اس مسئلے کی, اپنی اس پریشانی کی. اب وہاں پہ بھی ایک سوال ہے کہ کس رشتے سے آپ وہاں جا رہے ہیں. اس کو ذرا سمجھیے گا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے اندر کافی سارا ایسا ڈیپلی مواد, مٹیریل چھپا ہوا ہے جس کو جب آپ کھولنے کی کوشش کریں گے پھر یہ چیپٹر کھلیں گے. 30 افراد آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا رشتہ کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ, لیکن کس رشتے سے وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کو پراپرلی سمجھنا ہے ہم نے. جب ہم سمجھ کر اس کو چلیں گے, دیکھ کر ہم چلیں گے, پھر ہمیں شاید ہماری وہ ونڈو کھل جائے کہ اس رشتے کا تعلق کہیں نہ کہیں سے, کسی نہ کسی وے میں رب کے کنیکشن کے ساتھ ضرور ہے. ایسے نہیں کوئی کسی کے ساتھ رات کو 4 بجے کھڑا ہو جاتا ہے, ایسے نہیں کوئی کسی کو ایک آواز پر سب کچھ حاضر کر دیتا ہے, ایسے نہیں کوئی کسی کی تکلیف میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ ایک رشتے کی بات ہے. اب اس پہ بڑی جناب ریسرچ ہوئی, بڑی لوگوں نے ذہن لگایا ہے, ہم نے بھی تھوڑا بہت جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق چلے دیکھتے ہیں جی یہ کیا رشتہ ہے. جب دیکھتے رہے, سمجھتے رہے, تو پھر یہ چیز ہمیں نظر آئی اس کتاب کے اندر, اس ہدایت کے اندر, کہ یہ جو رشتے بن جاتے ہیں اس طرح. کہتے ہیں کہ جی بندہ مل گیا جی, بڑا نیک تھا, اللہ کا فرشتہ وہاں پر آ گیا, رشتے کی بات ہو رہی ہے, اور اس نے اس کرائسس سے نکال دیا, یا اللہ کی کوئی نیک باندھی آ گئی تھی, اس نے اس فیس سے نکال دیا. اس جملے کو بھی ذرا غور کیجیے گا. تو وہ رب کہتا ہے کہ میں ہی ان کے دلوں کے اندر وہ احساس, وہ جذبہ, وہ فیلنگ, وہ حب, وہ ایک حدت کریٹ کرتا ہوں جس کو ہم رشتوں کا نام نہیں دے سکتے. یہ اسپیشل ایک رشتہ ہے, اور ریالٹی کے اندر یہی انسانیت کا رشتہ ہے جس میں غرض نہیں ہے, جس میں تقاضا نہیں ہے, جس میں کوئی نمبر نہیں بن جانے ہیں. بس ایک معاملہ ہے, رب کا حکم ہے, رب کی مشیت ہے, رب کا ایک آرڈر ہے کہ اس بندے کو اس وقت یہاں پر پہنچنا ہے, وہ رب اس کو وہاں پہنچاتا ہے. زندگی کے کئی دور, کئی ادوار آپ اپنے اٹھا کر دیکھ لیں,
किस रिश्ते पर जो आपको मान होता था उनका रिजल्ट क्या हुआ, और जो अलग से आर्टिफिशियल जिसको हम समझते हैं, जिसमें हमें फील भी होता है कि भाई इसका आना जाना है, लेकिन किस रिश्ते से। एक तो हमारी एकदम जो सोचे है ना ये बड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। ज़्यादा कोई किसी की तरफ आना जाना रुजू कर दे, वो एकदम सबसे पहले अपने इर्द गिर्द झांकना शुरू करते हैं, या इर्द गिर्द देखना शुरू करते हैं कि हमारी ज़ात से इसको क्या फ़ायदा होगा। यहीं पर उस रिश्ते को वो आर्टिफिशियल करार दे देते हैं। और कुछ ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, ऐसे भी मुस्बत सोच रखने वाले अफराद हैं, वो यही तसव्वुर कर लेते हैं कि अगर इस वक्त कोई शख्स या कोई औरत किसी के साथ उसके बुरे वक्त में खड़ी हुई है तो किस रिश्ते से हुई है। ये रिश्ता जोड़ने वाला, ये रिश्ता बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ रब के साथ, और दूसरा तीसरा कोई नहीं। लेकिन हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? हमारी प्रैक्टिस, हमारी एक्सरसाइज वो लॉजिक के तहत चलती है। आप अपने भाई के साथ 8-8 घंटे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई आर नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुरा नहीं माना जाएगा। भाई भाई से बात कर रहे हैं, बहन भाई से बात कर रही है, वालिद अपने बेटों के साथ बात कर रहे हैं। बात हो रही है जी किस रिश्ते से, सवाल पहला उठता है जी बाप बेटे हैं, अच्छा जी, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। अब जो इंसानियत के रिश्ते हैं इसका कोई ग्राफ तो नहीं है ना, इसकी कोई डेजिग्नेशन तो नहीं दी गई, कोई ओहदे तो नहीं दिए गए ना, लेकिन फिर भी 6-6 घंटे 4-4 घंटे एक दूसरों के साथ ताल्लुकात होते हैं, बातें होती हैं कि नहीं होती हैं। सवाल ये कि किस रिश्ते से बात होती है। कुछ अफराद कहते हैं जी दोस्ती के रिश्ते से बात होती है, कुछ अफराद कहते हैं कि नहीं जी इस वजह से बात करते हैं कि चलें अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो जाए। वो अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के चक्कर में लगे हुए। ये एक सोच की बात है, एक खुदकारी, एक परसेप्शन के तहत आप किसी चीज़ को कह देते हैं कि जी इसका ये रिश्ता है, इसका ये रिश्ता है, इसका ये रिश्ता है। दर हकीकत रियलिटी के अंदर ये जितने भी रिश्ते हैं, खा खून के रिश्ते हैं, खा पानी के रिश्ते हैं, खा पैसे के रिश्ते हैं, खा एहसास के रिश्ते हैं, ये सब फ़ानी रिश्ते हैं। ये क्या है? ये फ़ानी रिश्ते हैं। इन्होंने ख़त्म होना है एक दिन। एक रिश्ता जो अज़ल से अब तक कायम रहना है वो बंदे का और रब का है। उस रिश्ते के अंदर हमारी अटेंशन कितनी है, उस रिश्ते को कायम रखने के लिए हम कितने अमलन निभा करते हैं। आपको याद होगा, बल्कि एक बड़ी क्लियर सी बात है, शायद हर दूसरे घर के अंदर ये इशू हो। कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो दो फैमिलियों के रिश्ते, उसके अंदर ना इख्तलाफात आना शुरू हो जाते हैं। उसमें जो वही जो ख़ानदानी एक प्रोपेगेंडा या ख़ानदानी एक झगड़े जो है वो चलते आ रहे हैं। फिर जो बड़े बुज़ुर्ग अक्ल रखने वाले दानिश्वर लोग उस कबीले के, उस फैमिली के, उस कम्युनिटी के, उसको सेटल्ड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बड़े बड़े इक़दाम करते हैं। है आर्टिफिशियल रिश्ता। कोशिशें देखें, 4-4 बजे तक सिटिंग होती है, बात ज़रा ज़हन में रखिएगा। 6-6 बजे तक जनाब काउंसलिंग होती है। एक एक हफ्ता एक पहले टीम जाती है मनाने के लिए, फिर दूसरी टीम जाती है मनाने के लिए, इसी तरह तीसरी टीम हो गई, चौथी टीम हो गई, 5वीं टीम हो गई। ये सब के सब कोशिशें कर लेते हैं कि रिश्ता किसी तरीके से कायम रहे, ये जो इख्तलाफात आ चुके हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाए। इतनी एफर्ट की जाती है इस आर्टिफिशियल दुनियावी रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, और जो दर हकीकत रिश्ता है, असल जो रिश्ता है बंदे का और अल्लाह का, उसके लिए कितनी हम काउंसलिंग करते हैं, कितनी कचहरियाँ लगाते हैं, कितना हम टाइम निकालते हैं।
اس پہ ذرا سوچنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنا شروع کریں گے نا، لیکن سمجھنے کے لیے ایک وے چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ بندے کا یا ہمارا بڑا مضبوط رشتہ ہے، ہم مان لیتے ہیں جی، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جی 1911 میں سپوز یا 1980 میں سپوز یا چلیں 2011 کے اندر فلاں برے فیز کے اندر، فلاں برے وقت کے اندر وہ شخص میرے کام آیا تھا۔ کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، فرد واحد کی بات ہو رہی ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا تعلق رکھنے والا ہے، اور اس نے اس وقت جو بھی آپ کا مسئلہ تھا، جو بھی آپ کی پریشانی تھی، وہ اس نے نکالی تھی۔ یہ